کہاں جاؤ گی؟ اپنا نمبر ہی دیتی جاؤ۔ وہ دو لڑکے تھے، ایک نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچا۔ میں پریشان ہو گئی اور ارد گرد اپنے ٹیم ممبرز کو دیکھنے لگی۔ جب مجھے ادھر ادھر کوئی بھی نظر نہیں آیا تو جو دوسرا لڑکا وہ کہنے لگا یہ لازمی اپنے کسی یار کے انتظار میں ہے، ویسے ہی جیسے ان جیسی لڑکیوں نے ٹائم پاس کے لیے 2 سے 3 لڑکے اپنے آگے پیچھے رکھے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے یہ الفاظ ایک بہانہ خواب کی طرح مجھے چبھ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے کولیگز کو کال کرنا شروع کی، ان سے اپنا بازو چھڑوایا اور ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی تو ایسے لڑکے نہیں ہیں، ہم کون سا ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی تو ٹائم پاس کرنے کی بات کر رہے ہیں، ریلیشن شپ کا تو اس سے دور دور سے بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے کولیگز کو جب کال کرنا شروع کی، انہوں نے میرے ہاتھ سے میرا موبائل چھیننے کی کوشش کی اور دوسرے لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی پرچی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میرا دل چاہا میں چیخوں، شور کروں، کھڑے لوگوں کو اپنے لیے مدد کے لیے بلاؤں، لیکن بے چینی اور بے عزتی کے باعث میں چپ رہی، میں ایسا نہ کر سکی۔ میں وہ پرچی وہیں پھینک کر ان درندوں کے پاس سے بھاگی اور میں ان سے اتنا ڈر چکی تھی کہ میرا ان کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ لڑکے مجھے گالیاں دے رہے تھے، میرے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ یہ واقعہ جیلانی پارک جشن بہاراں کے میلے میں پیش آیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ابھی ایک لڑکی کے ساتھ ہونے والے ہراسمنٹ کے واقعے کو جانا۔ ناظرین، پاکستان میں ڈیلی بیسس پر ہزاروں خواتین ہیں جو ہراسگی کا شکار ہوتی ہیں۔ شاید ہی کوئی لڑکی ایسی ہو جو اکیلی گھر سے نکلے اور کسی پبلک پلیس پر ہراسگی سے بچی ہو۔ جی ناظرین، اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے جہاں ہماری پولیس کا قصور ہے، وہاں ہی ہماری ان پڑھ لکھی ماں، بہن اور بیٹی کا بھی قصور ہے، جو اس جیسے واقعات ہونے کے بعد چپ رہتی ہیں اور قانونی لائے عمل اپنانے سے ڈرتی ہیں۔ ہمارا پاکستان خواتین کو برابر کے حقوق دیتا ہے اور ہمارا آئین اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک مستقل لائحہ عمل بتاتا ہے، جس کو جاننا اور سمجھنا ہماری قوم کی ہر ماں، بہن اور بیٹی کا قانونی حق ہے۔ ہم اسی آئین پاکستان کی کچھ دفعات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا تذکرہ کریں گے تاکہ آپ انہیں جان کر اپنے ساتھ ہونے والے ایسے واقعات پر آواز اٹھائیں اور قوم کی ہر بیٹی اور ماں اور بہن اس جیسے ہراسمنٹ کے واقعات سے بچ سکے۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 509 کے تحت اگر کوئی لڑکی کسی ہجوم والی جگہ پر موجود ہے اور کوئی شخص اس سے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو یہ جرم قابل سزا ہے، اور اسی سیکشن کے مطابق اس شخص کو 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر جج چاہے تو کیس کی نوعیت دیکھتے ہوئے یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 354 کے تحت اگر کوئی شخص کسی لڑکی کا برقع اتارتا ہے یا اسے تھپڑ مارتا ہے تو اسے 2 سال قید اور جرمانے کی سزا کی جا سکتی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 366 کے تحت اگر کوئی لڑکی 18 سال سے کم عمر کی ہے اور اسے کوئی شخص سیکشول انٹرکورس پر مجبور کرتا ہے تو اسے 10 سال قید اور جرمانے کی سزا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ دفعات جو ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم آگے لیگل پروسیجر کیا ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسے واقعات میں سے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ ان دفعات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کروا سکتی ہے، اور اگر پولیس ان معاملات میں ان کی مدد نہیں کرتی تو وہ قانونی طور پر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہیں۔ ناظرین، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور ہمارا قانونی نظام اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی مظلوم کی آواز نہ سنے۔ میڈیا کوریج کے لیے آپ ہمارے چینل لاہور آواز کو استعمال کر سکتی ہیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں رابطے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا چینل خود آپ کو کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔ ایسی ہی مزید کرائم سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لاہور آواز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔
اپنے ہوسٹ نکاش نوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.